بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مظلوم چینل۔ آج میں چند ایشوز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں سب سے پہلے ہے نظریہ۔ نظریہ کس چیز کا نام تھا؟ جب پاکستان بنا تو پاکستان بنانے والوں نے، مسلمانوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ ایک طرف مسلم کمیونٹی تھی، دوسری طرف ہندو کمیونٹی تھی، سکھ کمیونٹی تھی اور کرسچن کمیونٹی تھی۔ ان کی نظریات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مسلمان ایک اللہ اور رسول کو ماننے والے تھے اور آخرت کو ماننے والے تھے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایک ایسا ملک حاصل کریں جس میں ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے کالا کالا رسول اللہ کے مطابق چلے، ہم اس پر من و ان اس طریقے سے چلیں تاکہ ہم اللہ کی عدالت میں بھی سرخرو ہوں، عوام کی عدالت میں بھی سرخرو ہوں، اپنے ضمیر کے سامنے بھی سرخرو ہوں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر انڈیا اور پاکستان کی جو پارٹیشن ہوئی 14 اگست 1947 کو، جس میں پاکستان مارز وجود میں آیا، اللہ رب العزت نے اس کا کریڈٹ دو ہماری شخصیات کو یعنی کہ مقدر میں لکھا۔ پہلا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جس نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر رکھی اور جس نے یہ خواب دیکھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جس میں مسلمان اپنی یعنی کہ شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اور دوسرا کریڈٹ جو میجر رول ادا کیا وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کیا، جن کو قائد اعظم کا نام دیا گیا، یعنی بڑا قائد۔ قائد اعظم محمد علی جناح یعنی کہ بیرسٹر تھے، بڑے اچھے اعلیٰ وکیل تھے، لیکن اس وقت جو انہوں نے لا کی جو ایجوکیشن حاصل کی وہ برطانیہ سے حاصل کی، کہ اس وقت کوئی ایک نظریاتی ملک کا کنسیپٹ نہیں تھا، اس لیے ان کو برٹش لا، امریکن لا اور اسلامک لا پڑھنا پڑا، اور انہوں نے بار ایڈ لا لندن سے کیا۔ وہ ان کی اس وقت مجبوری تھی، وہ بڑے اعلیٰ قسم کے وکیل بنے تھے۔ لیکن جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا تو قائد اعظم کا بھی یہی نظریہ تھا کہ پاکستان ایک ایسی ہمیں درسگاہ مل جائے جس میں ہم اسلامی ویلیوز کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے پاکستان کو اسی نیت پر بنایا تھا، اور لاکھوں مسلمانوں نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے قربانیاں دی، اپنی عصمتوں کی یعنی کہ قربانی دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس پاکستان کو بنانے کے لیے۔ لیکن میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کے بننے کے یعنی کہ 1.5 یا 2 سال کے بعد ہمارا وہ دو قومی نظریہ یعنی کہ مفلوج ہو گیا، اور ہم ایسی طاقتوں کے ہتھے چڑھ گئے جس کی وجہ سے آج تک پاکستان کی عوام سسک رہی ہے۔ وہ طاقتیں کون سی تھی؟ وہ برٹش رول تھا، وہ امریکن رول تھا، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ جو برٹش رائل آرمی سے انہیرٹ ہو کر پاکستان کے اندر جو آرمی سرو کر رہے تھے، جو افیسران، وہ ان کے اندر یعنی کہ یہ نظریہ ڈیولپ ہو گیا، اور ان کو اشارہ کروایا گیا کہ آپ لوگوں نے سویلین بالادستی کو قائم نہیں ہونے دینا، یہ ملک آپ لوگوں کا ہے، یہ آپ لوگوں نے چلانا ہے۔ تو وہ سویلین کو بلڈی سویلین کے طور پر دیکھنے لگ گئے، اور خود کو یعنی کہ شتر پہ مہار سمجھنے لگ گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ساری کی ساری قابلیت ہمارے اندر ہے، اور انہوں نے ملک کو چلانا شروع کر دیا۔ تو سب سے بڑا نقصان جنرل ایوب نے پہنچایا۔ اس نے مارشل لا لگا کر پاکستان کی جو مخلص قیادت تھی اس کی رئی سے کسر پوری کر دی، اور فاطمہ جناح کو بھی انہوں نے غدار قرار دے دیا، اور اسی طریقے سے تسلسل چلتا رہا۔ پاکستان میں پیور مارشل لا لگتا رہا، سیمی مارشل لا لگتا رہا، لیکن دو قومی نظریہ پروان نہ چڑھ سکا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا پاکستان کے اندر کہ جس کے اندر ایک ایسی جماعت نے جنم لیا جو 25 اپریل 1996 کو پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں عمران خان نے ایک جماعت بنائی۔ اس کا ایک نظریہ یہ تھا کہ سویلین بالادستی قائم ہو ہمارے ملک میں، تاکہ رول آف لا ہو، ہر شخص خواہ امیر ہو یا غریب ہو، طاقتور ہو مالدار ہو، قانون کے کٹہرے میں سب برابر ہو۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت سے لے کر آج تک کمپرومائز رہی، وہ ڈکٹیٹروں کے کہنے پر فیصلے دیتی رہی۔ انہوں نے اپنے ضمیر کا گلا بھی گھونٹا اور عوام کی ضمیر کا گلا بھی گھونٹا، اور عوام کو پنپنے نہیں دیا گیا، جس سے آج عوام غربت کی سطح سے نیچے جانے کے
تقریباً 15 سے 20 کروڑ ایسے پاکستانی ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، عمران خان کا نظریہ کیا تھا؟ کیا عمران خان پاکستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا؟ عمران خان یہ کہتا تھا کہ سویلین لوگوں کو یہ حق رائے دی جائے، سویلین لوگ اپنی حکومت کو منتخب کریں، وہ جس طرح چاہیں ملک کو چلائیں، خارجہ پالیسی سویلین بنائیں، داخلہ پالیسی بنائیں، ملک کی اکانومی سویلین سنبھالیں، ہر وہ چیز جس میں سویلین کی انوالومنٹ ہو وہ یعنی کہ یہ رول ادا کریں، ان کو مکمل آزادی حاصل ہو۔ عمران خان نے حقیقی آزادی کا نعرہ اس لیے لگایا تھا کہ اس نے 3.5 سال جب حکومت میں رہ کر تمام اداروں کو اس نے چیک کر لیا، دیکھ لیا، سب کو ٹٹول لیا، سب کے سب ادارے کمپرومائز تھے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر تھے، وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے آج پاکستان 77 سالوں میں ترقی نہیں کر سکا۔ اگر جو قومیں ترقی کرنا چاہتی ہیں ان کو 77 سال بہت ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے ملک ہیں جنہوں نے پاکستان کے بعد آزادی حاصل کی، آج ان کی عوام بھی خوشحال ہیں، وہ خود بھی خوشحال ہیں، اور ان کا GDP کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، عمران خان نے یہ آزادی کا جو نعرہ لگایا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں ایک غلام بن کر نہیں رہ سکتا۔ یہ انسان کی جبلت ہے، اور یہ جبلت اس پر بڑی غالب ہے کہ اس نے کبھی غلامی قبول کی نہیں۔ حالانکہ عمران خان نے یعنی کہ یورپین کنٹریز میں اپنا وقت گزارا، اور زیادہ تر برطانیہ میں اس نے کرکٹ کھیل لیا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا، اس کو مغربی تہذیب اچھی طرح اس نے اپنی نظروں سے دیکھ لی تھی۔ مغربی تہذیب کا جو ہمیں چارم نظر آتا ہے، جو دلکشی نظر آتی ہے، وہ اندر سے کھوکھلے ہوئے پڑے ہیں۔ ان کا جو کھوکھلا پن ان کی یعنی کہ ان کے کریکٹر سے عیاں ہوتا ہے۔ نہ کوئی ماں بیٹی کی ہم تمیز، نہ کوئی بہن بھائی کا رشتے کی کوئی تمیز، اور وہ جیسے بھی سوسائٹی ہے ویسٹرن سوسائٹی، وہ پاکستان کے لیے ایک ناسور بن کر پاکستانیوں کے اندر آ گئی۔ تو دوسرا جو ہمارا دو قومی نظریہ تھا جو ہندو اور مسلم کا، ہمارے اندر ہماری رسم و رواج میں تمام ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم شادی بیاہوں پہ ہماری معیشت میں ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا ہے۔ کیوں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کچھ ویلیوز ہیں، ہماری اسلامی ویلیوز ہیں، ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خواہ اکراس دی بورڈ کسی پارٹی میں بھی ہیں، کسی پارٹی سے بھی ان کی ایسوسیشن ہے، کسی پارٹی کو بھی وہ ووٹ دیتی ہیں، اس سے میرا کوئی رائے اختلاف نہیں ہے۔ میرا اختلاف تو یہ ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ان کے سروں پہ دوپٹہ کون رکھے گا۔ یہ ہمارے علماء کرام کا میجر رول تھا۔ ان کو چاہیے تھا کہ تمام علماء کرام مسالک سے بالاتر ہو کر یونائٹ ہوتے اور قوم کو ایک میسیج دیتے کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے لیے کیا پردہ فرمایا ہے۔ ہماری عورتوں کا جو پردے کا جو معیار ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہونی چاہیے۔ ان کا یعنی کہ جو زندگی میں انہوں نے جو پردہ کر کے دکھایا، وہ ہماری تمام عورتوں کو ایسا ہی پردہ کرنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جب شب معراج پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے اور جب واپس آئے تو گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میری امت کی زیادہ تر عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں، اور میں نے 10 طرح کی عورتوں کو دیکھا کہ ان پر 10 طرح کا عذاب ہو رہا تھا۔ تو سب سے پہلا جو عذاب تھا وہ ننگے سر رہنے والی عورتوں کے بارے میں تھا، جن کے بال کو نامحرم لوگ دیکھیں گے، ان عورتوں کو بالوں کو سمیت پکڑ کر جہنم کے اندر لٹکایا جائے گا، اور ان کا دماغ ایسے اگلے گا جیسے ہانڈیاں پکنے کی آواز آتی ہے۔ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ ہے ہمارا نظریہ، یہ ہے ہماری اسلامک ویلیوز۔ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ننگے سر ہو کر مختصر لباس پہننا اس کو ترقی سمجھ رہی ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ تو نظریہ کیا تھا کہ ہم حقیقی آزادی لیں، ہمیں آزادانہ فیصلہ کریں، ہمیں اسلامک لاز کو امپلیمنٹ کریں۔ میں نے بھی LLB پڑھنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے جورسپروڈنس کی بک پکڑی، جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں اسلامک لا بھی تھا، برٹش لا بھی تھا اور امریکن لا بھی تھا۔ تو میں یہ سمجھ گیا تھا کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے اندر امریکن لا اور برٹش لا کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارے اندر پیور اسلامک لا کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ ہمارا ملک کا نام اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے، لیکن یہاں امریکن لا اور برٹش لا اس لیے پڑھایا جاتا ہے جس کے تحت اس ملک کو چلایا گیا۔ 77 سالوں سے نت نئے تجربے کیے گئے، لیکن ہم ترقی نہیں کر سکے، ہماری عوام خوشحال نہیں ہو سکی۔ وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ کہ یہاں امیر کے لیے اور انصاف ہے، غریب کے لیے اور انصاف ہے۔ یہاں اعلیٰ عدلیہ بھی کمپرومائز ہے، یہاں چیف جسٹس آف پاکستان بھی کمپرومائز ہے، یہاں عدلیہ کا سول جج سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان
جنہوں نے انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کا کھلواڑ کیا، جو کر چکے ہیں، جو کر رہے ہیں اور جو آئندہ کریں گے، اللہ رب العزت کی بڑی پکڑ میں آئیں گے۔ اگر اللہ رب العزت اگر آپ لوگوں کو ابھی نہیں پکڑ رہا، آپ لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو کسی وجہ سے دی ہوئی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت اللہ رب العزت نے کھولا ہوا ہے، تو ہم واپس اپنی کہ اپنی اسلامک ویلیوز کی طرف آ جائیں، اور ہمیں اپنی اسلامک ویلیوز کی طرف آنا پڑے گا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس حقیقی آزادی کے نظریے کے ساتھ ساتھ ہے مزاحمت۔ ہمیں ہر اس کام میں مزاحمت کرنی چاہیے، ہر پاکستانی کو مزاحمت کرنی چاہیے کہ اس کے حقوق، اس کے رائٹس کی جو شخص آواز اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ آواز اٹھائیں اور اپنے حق کو لے کر رہیں۔ ہر پاکستانی ایکول رائٹس کا حقدار ہے، تمام فنڈامنٹل رائٹس ہر پاکستان کا بنیادی حق ہے۔ یہ نہیں ہے یہاں دو والا نظام سسٹم ہے، یہاں پڑھائی کا نظام جو نظام ہے، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ 4 کیٹیگریز میں تقسیم ہوا ہے۔ ہمارا نظام میں کہ غریب کا بچہ کوئی آفیسر والی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، بہت کم ریئر چانس ہوتا ہے کوئی غریب کا بچہ پڑھ لکھ کر اپنی محنت سے کوئی CSS ٹاپ کر کے آ جائے، اس میں کوئی ریئر چانس ہوتا ہے اس کو کوئی سلیکشن کر لے۔ لیکن زیادہ تر وہ لوگ کہ یہاں پر انگلش میڈیم، جن کو انگلش میڈیم کا خبت سوار ہے، جو انگلش بولنا ایک فن سمجھتے ہیں، جس انگلش بولنے میں اپنی آنر سمجھتے ہیں، جو 2 پیس پہن کر ٹائی لگا کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری ویسٹرن کلچر ہے۔ ہم کہ ویسٹرن کلچر کے غلام ہیں۔ ہمیں اس غلامی سے کون نکالے گا؟ کیا ہم اس غلامی سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اپنے نبی علیہ السلام کو ہم نے اپنی کہ سامنا نہیں ہونا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کس کی معاشرت اور معیشت اختیار کی؟ آج ہم یہود و نصارہ کے طرز زندگی پر زندگی گزار کر ہم یہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کہ بڑے ترقی یافتہ ہیں۔ نہیں، یہ اس میں ترقی نہیں ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارے مفتی حضرات علماء کرام کا یہ میجر رول تھا کہ وہ کہ اکٹھے ہو کر اس آواز کو اٹھاتے کہ پاکستان میں اسلامی شریعت کا نفاذ عمل میں لایا جائے، اس کے لیے تحریک چلاتے۔ لیکن ہماری بدقسمتی سے ہمارے علماء کرام نے، ہر مسلک علماء کرام نے اپنے مسلک کا پرچار کیا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما۔ آج ہمارے اندر کتنے پاکستانی ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ 85% پاکستانی بے نمازی ہیں اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی ہمارے پاس۔ اللہ کی مدد ہرگز بھی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں غیروں سے پٹوائے گا، پھر ہم سیدھے ہوں گے، پھر ہم توبہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں گے، ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے، آپ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا ایک عام پاکستانی محب وطن ہے۔ پاکستان کے تمام سیاستدان بھی محب وطن ہے۔ ہر وہ پاکستانی جس نے پاکستان میں جنم لیا ہے وہ سب محب وطن ہے۔ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ کیوں بانٹ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کہ سپر کیوں محسوس کرتے ہیں؟ آج ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، اس کو بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہیں۔ آپ کہ پوری پاکستان کی جو سویلین قیادت کو آپ لوگوں نے جکڑا ہوا ہے، آپ ان کی اپنی مرضی سے فیصلے ان سے لے رہے ہیں۔ کیا ہم کو پتہ نہیں ہے؟ پاکستان کی عوام باشعور ہو چکی ہے۔ کم از کم 18 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کے نظریے کو فالو کرنے والے ہیں۔ وہ نظریہ آپ کسی کے دل سے نہیں نکال سکتے۔ آپ ڈنڈے کے زور پہ حکومت تو کر لو گے، کب تک کرو گے حکومت؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال اور 50 سال کر لو گے، لیکن پاکستان کو دوبارہ اپنی اسلامی ویلیوز کی طرف آنا پڑے گا۔ ہمیں ہر پاکستانی کو اس چیز میں مزاحمت کرنی چاہیے، اپنی حق کی آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ جب تک ہم مزاحمت نہیں کریں گے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس یہ لوگ ہمیں نہیں دیں گے۔ یہ جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہے، انہوں نے اس ملک کے عوام کے خون کو نچوڑ کر اس ملک کی عوام کو کہ اس حالات پر پہنچا دیا ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ ہماری کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جو گلی گلی محلے محلے میں 2 وقت کی روٹی کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ کتنی ہماری بچیاں ایسی ہیں جن کے پیرنٹس کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ اپنی بچیوں کی پراپر طریقے سے شادی نہیں کر سکتے۔ کہ نظریے کے ساتھ ساتھ ہم نے مزاحمت بھی کرنی ہے۔ نظریہ کیا ہے کہ حقیقی آزادی کا جو نظریہ ہے کہ ہر مسلمان پاکستان میں آزاد ہے، اقلیت آزاد ہے، اس کی رائے کو مقدم رکھا جائے، جو میجورٹی لوگوں کی رائے دیتی ہے ان کی رائے کو مقدم رکھا جائے، اور ان عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر کی جائے۔ اس نظریے کو ہم نے پروان چڑھانا ہے۔ اور اس کے اگلا جو میرا جو سیگمنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈری قسم کی جو قیادت ہے، وہ ساری کی ساری قیادت نے ستو پیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان کہ اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر کے گیا تھا، جو ہمارے جو ایگزسٹ جو پارٹی کے چیئرمین ہیں مسٹر گور، بیرسٹر گور صاحب، یہ ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے عمران خان کیا چاہتے ہیں، عمران خان کا کیا نظریہ ہے۔
آپ لوگ 1 سال سے یعنی کہ اے سی کمروں میں بیٹھ کر اور پارلیمنٹ میں جا کر بڑھ کے تو مار دیتے ہیں، لیکن جو وہ عمران خان چاہ رہا ہے آپ لوگ اس لیول پہ ابھی تک آئے نہیں۔ عمران خان کی پہلی غلطی تھی کہ آپ کو انہوں نے پارٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ آپ چیئرمین کے قابل نہیں تھے۔ پارٹی کا چیئرمین عمران خان کو ایک نظریاتی قسم کے کارکن کو بنانا چاہیے تھا، تاکہ وہ عمران کے نظریے کے مطابق پارٹی کو چلاتا اور پروٹیسٹ بھی کرتا۔ پیسفل پروٹیسٹ ہم نے کرنا ہے، ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانے ہیں، ہم نے آپس میں نہیں لڑنا ہے۔ ہم تمام پاکستانی عزت دار ہیں، ہم نے سب کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اپنے بھائیوں کا، غریبوں کا، مزدوروں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس تحریک میں ہم نے جان ڈالنی ہے، ہم نے اپنی سویلین بالادستی کو قائم کرنے کے لیے قربانی دینی ہے۔ اور علی امین گنڈا پور، آپ جناب علی امین گنڈا پور سے علی امین ٹھنڈا پور ہو گئے ہیں، آپ بھی کمپرومائزڈ ہیں۔ آپ 3 مرتبہ یعنی کہ آپ نے KPK کے عوام کو اکٹھا کیا، اتنی سٹرگل بھی کی، محنت بھی کی، ان کو اسلام آباد پہنچا کر آپ دائیں بائیں چلے گئے۔ اور وہ سارا کا سارا جو کراؤڈ تھا، جو چارج کراؤڈ تھا، جو چاہتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم نہ ہو، لیکن آپ دائیں طریقے سے دائیں بائیں ہو کر 12 ضلع آپ نے پتہ نہیں ہوا میں تیار کر کراس کر لی تھا، آپ واپس جا کے اسمبلی میں جا کر آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ آپ کی نیت پہ مجھے شک تھا، آپ جو عمران خان کے نظریے کے یعنی کہ مطابق آپ نے پرفارم نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا 3را ٹینیور چل رہا ہے KPK میں، لیکن KPK کی عوام میں ہیومن ڈیولپمنٹ میں آپ لوگوں نے کوئی خرچ نہیں کیا۔ آج گراس روٹ لیول پہ جو KPK عوام ہے وہ خوشحال ہونے چاہیے تھے، آپ لوگوں کا موٹو ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ اسی پروٹوکول کے نشے میں یعنی کہ وقت گزار رہے ہیں اور وقت ٹپا رہے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے یعنی کہ اندرون خانہ کچھ بات کرتے ہیں، عمران خان کو کچھ گائیڈ کرتے ہیں، باہر آ کر مس انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ عمران خان نے جو فوکس آپ لوگوں کو دیا، آپ لوگ سب اس سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو یا تو اتنی ہمت نہیں ہے، آپ لوگوں میں اتنی قابلیت نہیں ہے، تو آپ چیف منسٹری کے عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن کریں، کسی اور کو نظریاتی ورکر کو موقع دیں تاکہ وہ اس تحریک میں جان ڈالے اور پیسفل پروٹیسٹ کے لیے پوری پاکستانی قوم کو تیار کر سکیں۔ آپ لوگوں نے عمر ایوب صاحب ہے یعنی کہ وہ بھی آخر ڈکٹیٹر کا پوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر سے محبت کی جراثیم موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس کو یعنی کہ اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے، میرے اس پر بھی تحفظات ہیں۔ عمران خان صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے، اگر یہ میرا پہ کوئی پیغام تک پہنچانا چاہے، آپ فوری طور پر پارٹی کا چیئرمین کو کوئی نظریاتی ورکر کے حوالے کریں، پارٹی کی اپوزیشن لیڈر بھی کسی نظریاتی ورکر کو اپوزیشن لیڈر بنوائے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو اکبر خان اگر کنٹینیو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے تحریک کا کام لیں، وہ انشاءاللہ اس تحریک میں جان بھی ڈالے گا اور اس تحریک کو آگے لے کر بھی چلے گا۔ جب تک ہم نے یعنی کہ تحریک نہیں چلائیں گے، اس وقت تک یہ ہماری یہ ٹھنڈی جو لیڈرشپ ہے یہ حرکت میں نہیں آئے گی۔ ابھی ریسنٹلی عمران خان نے جو ملاقاتیں کی ہیں اپنی یعنی کہ ان تمام سب کو وارن کیا ہے، وہ بر وقت انہوں نے وارن کیا اور اس نے وہ سمجھ لیا ہے ان کی بہنیں جو سٹیٹمنٹ باہر آ کے دیتی ہیں وہ جینوئن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہ سب تمام لوگ انٹرپریٹ غلط کرتے ہیں۔ یہ فواد چودھری وغیرہ دوبارہ پارٹی میں ان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی لوگ جو مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ گئے تھے ان کو آپ نے پارٹی میں دوبارہ نہیں لینا۔ اگر پارٹی میں آپ لوگوں نے دوبارہ لینا ہے تو ان کو پارٹی کی کور کمیٹی کے اندر شامل نہیں کرنا۔ ان لوگوں نے پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کو ڈسنا ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں پیور یعنی کہ جو نظریاتی قیادت ہے آپ نے ان سب کو موقع دینا ہے تاکہ پاکستان میں ایک پیور اسلامی ریپبلک آف پاکستان کا وجود ماض وجود میں آئے۔ وہ اس وقت ہوگا جب آپ نظریاتی ورکروں کو موقع دیں گے آگے آنے کا۔ آج گورنر سرور کہاں ہے؟ اگر آپ پہلی سٹیپ پہ عمر سرفراز چیمہ کو گورنر پنجاب بنا دیتے تو کچھ رزلٹ اور ہوتے۔ آپ نے اس مالدار شخص کو یعنی کہ جس کا کوئی نظریہ ہی نہیں تھا اس کو گورنر پنجاب بنا کر آپ نے عمران خان صاحب آپ نے وقت ضائع کیا۔ ہمیں آپ کے اس ڈیسیجن سے مجھے 100% اختلاف تھا، لیکن میں ایک عام گمنام سے آپ کا سپورٹر ہوں، میں کوئی اعلیٰ عہدے پر قائم نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی پالیٹکس کو ڈے 1 سے مانیٹر کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی سیکنڈری لیڈرشپ کے یعنی کہ وہم و گمان میں بھی ہیں جو آپ لوگ آپ ان سے ایکسپیکٹ کر بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس یعنی کہ کوئی ایسا نظریہ ہے ہی نہیں، یہ وربلی یہ بول ہی نہیں سکتے، ان کے دماغ کے اندر وہ ویژن ہے ہی نہیں جو آپ چاہتے ہیں اپنی قوم سے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پارٹی کے اندر بھی موروثیت ختم کریں۔ جتنے بھی MNA MP ہیں آئندہ ہر گھر سے ایک MNA MP کا ٹکٹ آپ نے دینا ہے، تب جا کے یہ پارٹی نظریاتی طور پر مضبوط بھی ہوگی، بوسٹ اپ بھی کرے گی، پروگریس بھی کرے گی اور پرفارم بھی کرے گی۔ کانفیڈنس بلڈنگ مئی اسٹیپس آپ کو لینے ہوں گے۔ اگر یہ آپ اسٹیپس نہیں لیں گے
تو پارٹی کا جو گراس روٹ لیول کا جو ورکر ہے وہ بڑا بدحال ہے، بدزن ہے، اس کو کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر بڑے نظریاتی ورکر ہیں، ان کے اندر پوٹینشیل ہے۔ ابھی میاں عباد الفاروق جو رہا ہو کر آئے ہیں، ان کو عالیہ حمزہ کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، اور پنجاب لیول پر عالیہ حمزہ کے ساتھ عباد فاروق کو بھی آپ کسی نہ کسی عہدے پر ڈیزگنیٹ کریں اور ان سے اپنا جینون کام لیں، وہ انشاءاللہ اچھا پرفارم کرے گا۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نظریاتی لوگوں کو اوپر لے کر آئیں۔ جتنے بھی یہ نئے MNA پہلی دفعہ بنے ہیں، یہ سب انجوائے کر رہے ہیں، سیلریاں انجوائے کر رہے ہیں، سیشن انجوائے کر رہے ہیں، میڈیا میں آ کر میڈیا کھیل رہے ہیں، ٹاک شوز میں ان کے پاس کوئی اتھینٹک یعنی کہ وہ بیانیہ نہیں ہے جو عوام کے دلوں کو چھونے والا ہو۔ پاکستان کی عوام حقیقی آزادی چاہتی ہے اور پاکستان میں پیور اسلامی نظام کا نفاذ چاہتی ہے۔ میں پاکستان کے تمام مفتی حضرات اور علماء کرام سے میں ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، کائنڈلی آپ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی رسولی کو مضبوطی سے تھامنے کا آپ لوگ ذریعہ بنیں۔ آپ لوگوں کو ہی سپریم کورٹ میں بیٹھنا ہے آنے والے حالات میں، آپ لوگوں کو ہی ہائی کورٹس میں بیٹھنا ہے۔ جتنے بھی یہ ہماری ایگزسٹ کرنے والی جوڈیشری ہے، یہ ساری کی سارے ناکام ہو چکی ہے، ان میں انصاف دینے کی سخت نہیں ہے۔ ہمیں پیور اسلامک لاز نافذ کرنا ہے۔ سب سے کامیاب نظام حکومت اس دنیا میں کس نے چلایا تھا؟ ہر پاکستانی کو پتہ ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک ایسا نظام حکومت متعارف کرا کر چلے گئے تھے جس نے پوری دنیا میں جس کا ڈنکا بجا، جس میں ہر انصاف کو انصاف ملا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی انصاف ملا۔ تو ہمیں وہ نظام چاہیے، ہم اس نظام کی فالو کرنے والے ہیں، ہمیں اس نظام کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ ہمیں یہود و نصارہ والی اور یہ ٹک ٹاکر حکومت ٹائپ چیزیں اور یہ بے حیائی پھیلانے والا وہ معاشرہ نہیں چاہیے۔ آج ہمارے ٹی وی ڈراموں میں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں یعنی کہ کیا پرفارم کر رہی ہیں، نامحرم کے ساتھ گلے مل رہی ہیں، ہاتھ ملا رہی ہیں، ایک دوسرے کو جسم کو چھو رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری خرافات ہیں۔ پاکستان کے اندر ان خرافات کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ختم ہوگا جب ہم اپنی اسلامی ویلیو کو اسٹڈی کریں گے، ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے، اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ورنہ کل قیامت کے دن جب اللہ کا سامنا ہوگا، اس سامنے سے پہلے قبر کی زندگی ہے۔ اس قبر کی زندگی کی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم 85% تو نماز ہی نہیں پڑھتے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی مدد جب آئی تھی صحابہ کرام کے کو جو اللہ کی مدد حاصل کی، وہ 100% دین پر چلنے پر تھی۔ جزوی دین پر جزوی مدد آئے گی اور 100% دین پر چلنے پر 100% مدد آئے گی۔ ہم جتنے بھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہم آپ کو بھی یعنی کہ تہ دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ بہت ہو گیا پاکستان کے ساتھ کھلواڑ، 77 سالوں سے ہم نے بڑے ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے۔ کائنڈلی آپ لوگ بیرکوں میں جائیں اور پاکستان کی دفاعی نظام کو مضبوط کریں، انڈیا کو مودی کو اچھے طریقے سے جواب دیں۔ اس نے پھر حرکت ضرور کرنی ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ ہم آپ کی بالکل بیک پر چلیں گے، ہم آپ کی بالکل انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے۔ آپ کو عمران خان سے بھی کہلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ملک کی دفاع میں ہم آپ کے ساتھ 100% آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن ملکی معاملات کو چلانے کے لیے خارجہ پالیسی کیسے چلانی ہے، داخلہ پالیسی کیسے چلانی ہے، ملک کے GDP کو کیسے گرو کرنا ہے، اسٹاک ایکسچینج کو کیسے چلانا ہے، ٹیکس ریونیو کیسے اکٹھا کرنا ہے، پروونشل لیول پر اٹانومی کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اور ایڈمنسٹریشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور پاکستان کی پولیس کو میں کیسے ریفارم کرنی ہے، کس طریقے سے تھانہ کلچر کو ہم نے ریفارمز کرنے ہیں۔ یہ تمام جب تک کام ہم نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان کی سوسائٹی میں انصاف ناپید ہوگا اور پاکستان کی غریب عوام سسک رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ مظلوم کی دعا خالق کے پاس اگر چلی گئی تو ہم پر کوئی اللہ کا بڑا عذاب آ جائے۔ اس سے پہلے ہم سب پاکستانیوں کو تہ دل سے پارٹی پالیسیوں سے بالاتر ہو کر ہمیں اللہ سے یعنی کہ توبہ کرنی چاہیے اور اپنی پچھلی زندگی پر اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور جو آنے والی زندگی ہے، ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ان کو ایک آزاد پاکستان، ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست بنا کر، جو مدینہ کی ریاست پر جس کا جو خواب عمران خان نے ہمیں دکھایا، وہ ریاست تبھی اسی وقت بنے گی جب ہم سب ایگریڈ ہوں گے 100% دین پر چلنے میں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہی ہماری یعنی کہ آخرت ہے۔ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کی عوام کا حامی و ناصر ہو، اور پوری دنیا میں اللہ رب العزت پاکستان کو لیڈ کرنے کا موقع بھی دے گا انشاءاللہ، اور خلافت ثانیہ جو اسلام میں غزوہ ہند ہونی ہے، اللہ رب العزت ہر کلمہ گو کو اس میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پاکستان نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے۔ اور ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ عرب ممالک کی اب انشاءاللہ شامت آنے والی ہے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا ہے اور اسرائیل نے ان کی ٹھکائی بھی کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پاکستانیوں نے نہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے
بلکہ اسرائیل کی ہم نے ٹھکائی بھی کرنی ہے اور اسرائیل کو اس کی ڈومین میں واپس بھی بھیجنا ہے. ہم نے کشمیر کو بھی آزاد کروانا ہے اور فلسطین کو بھی آزاد کروانا ہے. یہ انشاءاللہ ہم اللہ سے اپنی کمٹمنٹ نبھائیں گے جب اللہ ہماری ایسی لیڈرشپ لے کر آئے گا جو اللہ والا ہوگا, جو اس ملک کو صحیح چلائے گا, جو اس ملک کی عوام کو صحیح چلانے کا یعنی گر جانتا ہوگا. اللہ رب العزت نے جو عمران خان سے کام لینا تھا وہ لے چکا ہے, اور آئندہ جو لے گا, جو باقی اس کی قسمت میں ہے, وہ کریڈٹ اس کو ضرور ملے گا. اس سے یہ کوئی کریڈٹ نہیں چھین سکتا. اس کی نیت بڑی ہے, اس کی سوچ بڑی ہے, اور اس کو اس عوام کو, اس غریب عوام کو خوشحال کرنے کا جو اس کا جو نسل ہے اللہ اس میں ضرور کامیاب کرے گا. تمام پاکستانیوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.